بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن مکی صاحب کی حیات پر تذکرہ کرنے کے لیے آج کا یہ چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے۔ 1994 آخر تھا یا 1995 کے شروع کی بات ہے۔ اس وقت میں لاہور زون کا جماعت کا صدر تھا۔ اکاڑا سے لے کر نارووال تک یہ علاقہ میرے پاس تھا، اور مکی صاحب کی آمد کی خبریں جو ہے وہ عام ہونے لگی۔ ہمیں نہیں پتا تھا مکی صاحب کون ہے۔ بتایا گیا کہ وہ پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ علیہ، ان کے وہ بڑے صاحبزادے ہیں اور بڑے صاحب علم ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں کہ جو وہ مکہ مکرمہ ام القریٰ یونیورسٹی میں وہاں پر پڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر وہاں کافی عرصہ سے وہ رہے تھے وہاں پر۔ تو وہ حافظ سعید صاحب کی دعوت پر واپس تشریف پاکستان آ رہے ہیں۔ اب ہم سب میں ایک بڑی چام تھا کہ ہم ان کو دیکھیں، اور حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ علیہ کا نام بالخصوص اہل حدیث جماعت کے اندر، اور وہ امام العقیدہ تھے، اور حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ علیہ کے گارنٹی کے ساتھ جو لوگ 2-3 خطبات جمعہ سن لیتے تھے وہ توحید کو اپنائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اب حافظ عبداللہ بہاولپوری کو میں نے خود دیکھا۔ رحیم یار خان میں کچھ عرصہ رہا، اس وقت میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو مدرسہ وہاں پر ایک الفاروق کے نام سے ایک سکول ہے، بہت بڑا دینی ادارہ بھی ہے مگر سکول کے نام سے، وہاں وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ زندگی میں میں نے ان کو پہلی مرتبہ عبداللہ صاحب کو وہاں سنا تھا۔ اور پھر حافظ سعید صاحب کے وہ سسر تھے، رشتے میں ماموں بھی تھے۔ تو خیر حافظ عبد الرحمن مکی صاحب تشریف لائے تو لاہور میں ظاہر ہے کہ پھر میں ذمہ دار تھا، ان کے پروگرام آگے پیچھے رکھنے شروع کیے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جہاد کا یہ ماحول اور یہ جہاد کی یہ باتیں، اور یہ سعودی عرب سے آنے والا ایک عام آدمی، ٹھیک ہے عالم تو ہوگا مگر یہ کہاں جہاد اور یہ ساری چیزوں کو سمجھے گا۔ آپ یقین کریں کہ میرا ذاتی تجربہ یہ تھا کہ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ علیہ سے بڑا جماعت کے اندر کوئی عالم نہیں تھا، مگر حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب کو بھی علمی طور پر اگر روک ٹوک کرتے تھے تو حافظ عبد الرحمن مکی صاحب کرتے تھے۔ یعنی علم کا رسوخ اس قدر تھا، اتنے بڑے عالم تھے۔ اور پھر میں جب باہر چلا گیا سعودی عرب تو مکی صاحب بھی کو وہاں ہم نے بلایا، تو 10 سال تقریباً مکی صاحب اس دوران وہاں آتے جاتے رہے، تو رہائش میرے پاس ہوتی تھی۔ تو یہ عرصہ ہماری بڑی محبت کا عرصہ تھا۔ میں 1-2 واقعات وہاں کے آپ مکی صاحب کے عرض کرتا ہوں۔ یہاں سے جب مکی صاحب جاتے تو ہم وہاں ان کے پروگرام رکھتے۔ آج صبح وہاں پر درس ہے، زور کے بعد وہاں ہے، عصر کے بعد وہاں ہے، مغرب عشاء، جس طرح ہماری یہاں روٹین چلتی تھی۔ اب مکی صاحب مزاجن ذرا تھوڑے سے جلالی اور دبنگ قسم کے بندے تھے، اور شوگر ان کو کافی عرصے سے تھی۔ اب میں جاتے ہی شیڈول دے دیتا کہ جی وہاں درس ہے، وہاں درس ہے، وہاں درس ہے۔ تو مکی صاحب محبت میں کوئی بات نہ کرتے، چلتے رہتے شیڈول کے ساتھ۔ ایک دن شوگر کا اثر کہیں زیادہ تھا، پروگرام بھی زیادہ ہو گئے، اور مزے کی بات جہاں پروگرام رکھتے وہاں چائے اور سفید چاول ملتے تھے۔ اب ظاہر ہے کھانے کا اہتمام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے مکی صاحب کو گاڑی میں بیٹھے تو میں نے کہا مکی صاحب کشمیر کی تحریک کا کیا بنے گا؟ تو وہ الفاظ تو میں پورے نہیں استعمال کروں گا کیونکہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ مکی صاحب تو پنجابیاں نے تنگ آئے پہ سن، اکے کھڑے سن، کہنے کمبخت کشمیر کا کیا بنے گا جس کے بنانے والے شوگر کے مریض اور سارا دن چاول کھائیں، ان کا خاک بنے گا۔ تو ایسا ہمیں ہنسی آئی، ایسی شستہ انہوں نے گفتگو اس پر کی کہ ہم سارا دن ہنستے رہے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھیں 2-2 4 ہوتی پھر ہنسنا شروع کر دیتے۔ تو خیر میں نے مکی صاحب کے پھر مزاج کے مطابق ان کی خدمت کرنا شروع کی۔ ظاہر شوگر کا مسئلہ تھا۔ پھر جہاں پروگرام کرتے یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں ایسی برکت رکھی تھی، جہاں وہ بول جاتے تھے لوگ بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے کہ مکی صاحب کو دوبارہ بلائیں۔ میں نے ڈاکٹر انجینئرز اور انڈین لوگوں کا ایک پروگرام میں نے رکھا، صرف ڈاکٹر انجینئر کا۔ مکی صاحب کو میں نے کہا یہ سارے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں، کوئی امریکہ نیشنلٹی ہولڈر ہے، کوئی انگلینڈ نیشنلٹی ہولڈر ہے،
کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ دعا کریں اللہ خیر کرے گا۔ میں نے کہا جی آپ انگریزی کا استعمال ذرا زیادہ رکھیں، تو مجھے اس پر بات سنانے لگے کہ حافظ عبداللہ بہاولپور رحمہ اللہ علیہ ایک دفعہ مجھ سے کوئی انگریزی کا جو لفظ تھا اس کا ایکسنٹ صحیح نہیں تھا، تو حافظ صاحب نے مجھے ڈانٹا، اصلاح کروائی، میں نے پھر غلطی کی، کہتے پھر انہوں نے مجھے پھینٹی لگائی اور کہنے لگے کہ عالم دین ہو اور انگریزی غلط بولے۔ عالم دین کو جس طرح عربی صحیح بولنا چاہیے اسی طرح اس کو انگریزی صحیح بولنی چاہیے، کیونکہ لوگ علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ یعنی اس طرح وہ انگریزی اور عربی کے پرفیکٹ انسان آدمی تھے، اور انہوں نے گفتگو اتنی کمال کی انگریزی کے اندر، ڈاکٹرز انجینئرز کے اندر کی کہ ہم تو ان کے چہرے کی طرف ہی دیکھتے رہے، اور وہ کام جو سال سے ہم نہ کر پائے وہ مکی صاحب چند میٹنگوں کے اندر الحمدللہ لوگوں سے ٹاک شو کر کے سیٹ کر دیا کرتے تھے۔ جدہ میں آپ صاحب میرے ساتھ گھر سوئے ہوئے تھے، تو میرا بیٹا حافظ تلا، تو بچے بچپن میں اپنی شرارتیں کرتے ہیں۔ اب مکی صاحب ڈرائنگ روم میں سوئے ہوئے تھے، ہم ظاہر اپنے گھر اندر تھے، اچانک مکی صاحب کی آواز بلند ہوئی، تو میں باہر کو نکلنے لگا، تو بیٹا میرا پاک کر آ رہا تھا، وہ ٹانگوں میں میرے آ کے لگا، میں سمجھ گیا کاروائی کو پائے۔ اچھا، مکی صاحب جلالی آدمی تھے، جب میں گیا تو کیا دیکھا کہ اس نے، وہ سوئے ہوئے تھے، کمبل تھا، ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، اس نے پورا ٹھنڈا جگ پانی کا مکی صاحب کے اوپر انڈیل دیا۔ اچھا، اب بچہ ہے، اس نے شرارت کی، مجھے اب ڈر لگا کہ مکی صاحب جلالی آدمی، ایک تو مہمان ہے، نیند خراب ہوئی، اب مکی صاحب ہنس رہے تھے، میں شرمندہ ہوا، میں نے کہا ہو کیا ہوا، سوری، کہنے لگا کس بات کی سوری، میں گجرا ایک بلوچن دا بال ہی میں نے اٹھا سکتا سی، انہوں بلایا دوبارہ تے انہوں 50 ریال دیتے نال، بچے نو نا محبت کی تھی کہ میرے تو ڈر نہ جاوے۔ توحید کا وہ ایسا علم بردار تھا، میں آپ کو یاد، یقیناً توحید کا ایسا، دیکھو امام ابن تیمیہ سے اور امام حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ پوچھا گیا امام صاحب کیسے پتا چلے حق کن کے پاس ہے؟ بتایا گیا جہاں دشمن کے جا کر تیر گریں سمجھ جاؤ کہ وہاں حق ہے۔ اگر انڈیا کے درجنوں چینل 24 گھنٹے مکی صاحب کی وفات پر خوشی کے ڈونگرے برساتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے دشمن راضی تھا، اس لیے کہ اس کو مکی صاحب سے ان کو تکلیف تھی، اور مکی صاحب کی تقریریں انڈیا کے دوست ہمیں وہاں پر آ کے بتاتے ایسے چلتی ہیں، اتنی پاکستان میں نہیں چلتی جتنے مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے صوبوں میں چلتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جن سے کام لینا۔ اور یہ عرصہ تقریباً 30 سال کا عرصہ ہے جو مکی صاحب نے مستقل جماعت کے ساتھ اس طرح گزارا کہ بڑی سے بڑے مشکل معاملے میں بھی وہ آگے کھڑے ہوتے تھے، ہمیشہ تگڑی بات کرتے تھے، جماعت کو ہمت دیتے تھے، ورکروں کو جو ہے وہ ہمت دیتے تھے، اور یقین کریں کہ خطیب تو وہ ایسے لاجواب تھے کہ ریاض کے اندر پاکستانی سفارت خانے میں میں نے ایک پروگرام کروایا، تو وہاں پر مکی صاحب مرکزی خطیب تھے، ظاہر سی بات ہے، تو وہاں پر سفیر جو پاکستان کے تھے اسد درانی، جنرل اسد درانی، آپ یاد ہوگا یہ ISI کے ڈائریکٹر بھی رہے، اور ضیاء الحق کے طیارے میں بھی ان کا کوئی نام آتا تھا کہ شاید کوئی کون سے بڑے، جنرل اسد درانی، تو یہ سفیر تھے اور مکی صاحب کا خطاب تھا، ریاض کے اندر سفارت خانے میں پروگرام تھا، اور تمام نیشنلٹیز کے لوگ تھے، بر صغیر کے بالخصوص تمام نیشنلٹیز کے لوگ، وہاں پر انڈین، بنگالی، بھوٹان، افغانستان، پورے بر صغیر کے۔ میں نے کہا مکی صاحب آج بڑے بڑے لوگ بلائے ہیں، پورے شہر کے اردو دان تاجر بھی بلائے ہیں۔ مکی صاحب کہنے لگے بس آپ اللہ سے استغفار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، اور میرے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ خیر کرے۔ رمضان کا روزہ بھی افطاری وہیں تھی۔ 25 منٹ مکی صاحب نے الحمدللہ گفتگو کی کہ پورا حال نعرہ تکبیر اور جہاد کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ ان کی تقریر کا یہ اثر تھا الحمدللہ، وللہ الحمد۔ ایک دفعہ ریاض میں کتابوں کا مارز لگا، مارز کہتے ہیں کتاب میلہ، کتاب میلہ، میں نے کہا کہ کتاب میلہ لگا ہے مکی صاحب، کوئی کتاب پسند ہے تو چلیں، کہتے چلیں۔ اب وہاں گئے تو اب ظاہر عالم دین ہے، کوئی عربی کی کتاب لیں گے، کوئی تفسیر لیں گے، کوئی حدیث لیں گے، کوئی تاریخ اسلامی تاریخ، انہوں نے ایک بھی یہ نہیں لی۔ انگریزی کے اندر اسلحہ کے متعلق کتابیں، کشتیوں کے متعلق کتابیں، بحری جنگ کے متعلق انگریزی میں کتابیں،
میں نے کہا مکی صاحب آپ کہنے لگے حدیث تفسیر الحمدللہ بہت ہے میرے پاس، ضرورت ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں تو ہمیں اسلحہ کی اسپیسیفکیشن کا ہمیں پتا ہو. اور وہ اتنے ذہین و فتین انسان تھے، کسی آپ گاڑی کی بات کرتے تو اس کی اس کی صفات بیان کرتے کہ شاید کوئی کمپنی کا مینیجر بھی نہ بیان کر سکے. کلاشنکوف کی بات کریں تو وہ صفات بیان کرتے تھے جو بنانے والا بھی نہ کرے. کسی توپ اور کسی جنگی جہاز کی بات کریں، یہ ان کا علم تھا، اتنا فہم تھا، اتنی انفارمیشن تھی. اور الحمدللہ ہمیں اس وقت سچی بات ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا، نیا نیا کمپیوٹر کا دور آیا تھا، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیا، یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوتی. میں نے خود ان سے پوچھا مکی صاحب یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی چیز کو اپنی طرف ریکارڈ کرنے کے لیے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اس کو جب مرضی سن سکتے ہیں. یعنی اس قدر ایڈوانس انفارمیشن تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 2000 سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. تو مکی صاحب جیسا آدمی، پھر وہ آخری دم جو انہوں نے گواہی دی. اس وقت میرے موبائل میں ایک میسج ان کا پڑا ہے، جہاں ہمارا پروگرام تھا 30 نومبر کو تو وہ نہ آ سکے، تو ان کی طرف سے ایک میسج آیا ان کے موبائل سے. یقیناً انہوں نے لکھا ہوگا یا کس نے بھی، مجھے یہ نہیں پتا، ان کے نمبر سے پھر ایک میں بار بار کالیں کر رہا تھا تشریف لائیں. انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، میں بیمار ہوں، طبیعت خاصی خراب ہے، میں معذرت خواہ ہوں، اللہ نے زندگی اور صحت دی تو جب دوبارہ آپ بلائیں گے میں ضرور آؤں گا. میں آج صبح ان کا یہ پروگرام دیکھ کر اپنا میسج، میں مطلب بڑی طبیعت پر اثر ہوا اس بات کا کہ دیکھیں ایک اس وقت انسان کی ضرورت تھی اور ہم سٹیج خالی سمجھتے تھے، آج وہ اللہ کے مہمان ہیں. اور آخری وقت وہ کہتے ہیں، حافظ سعید صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا صاحب آپ ہسپتال چھوڑ کر ادھر آ گئے، ہسپتال جائیں، ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ رہے ہیں، طبیعت خراب ہے. کہنے لگا اب صاحب میں وہاں نہیں جانا. میں نے کہا چلے آئیں گھر چلتے ہیں. کہتا نہیں گھر بھی نہیں جانا، مسجد میں جانا ہے. اب مسجد میں جانا ہے. دیکھیں وہ آ رہے ہیں، لینے والے آ رہے ہیں اور وہیں پر کلمہ پڑھ کے جو ہے آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں اور خوبیوں کو بیان کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا اللہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.